الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے صحابی حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ تھے. آپ یمن کے رہنے والے تھے اور وہاں کے مشہور قبیلہ حمیر سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے آپ حمیری کہلاتے تھے. آپ ابتدا میں غلام تھے، یعنی کچھ لوگوں نے آپ کو غلام بنا لیا تھا، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خریدا اور خرید کر ان کو آزاد کر دیا اور ان کو اختیار دیا کہ چاہو تو اپنے گھر والوں کے پاس چلے جاؤ اور چاہو تو ہمارے درمیان رہو، ہمارے پاس رہو گے تو ہمارے اہل بیت میں سے تمہارا شمار ہوگا. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کیا اور ان کا لقب ہی مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. یہ انتہائی عاشق رسول تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شدت سے محبت کیا کرتے تھے اور بہت سارے واقعات بالخصوص ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور محبت کے ملتے ہیں. تاریخ واسط میں ایک واقعہ ان کا نقل کیا. یہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہات کے رہنے والے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مہمان بن کر آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے علاقے کے لوگوں کے بارے میں پوچھا کہ وہ نماز وغیرہ کا اہتمام کیسے کرتے ہیں، یعنی دینی معلومات ان سے لینا شروع کی. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا شروع کیا کہ ہمارے علاقے میں لوگ نمازیں اس طرح پڑھ رہے ہیں، اہتمام کر رہے ہیں نماز کا، دین کے احکام کا. وہ جیسے جیسے بتاتے جا رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ کھلتا جا رہا تھا، خوش ہوتے جا رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. دوپہر کا وقت ہوا تو کھانے کا وقت ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ تاکہ ہم مہمان نوازی کریں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آیا اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا. تو سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو دوسروں کو کھلائی جا سکے، گھر میں فقے کا عالم ہے. تو یہ واپس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر ازواج مطہرات کے پاس بھیجا. یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کے پاس جاتے رہے اور ہر گھر سے یہی جواب دیا گیا کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ثوبان نے یہ باتیں بتائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر غم کے آثار آئے. تو وہ جو دیہاتی تھے، جو دیہات کے رہنے والے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہم دیہات کے رہنے والے ہیں، شہریوں والی ہماری عادت نہیں ہے، ہمارے لیے تو مٹھی بھر کھجوریں اور اس پہ کچھ دودھ پانی ہو یہ کافی ہے. تو اتنے میں حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ قریب سے بکری گزری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور اس کا دودھ نکالا جا چکا تھا، دودھ اس کا نکالا جا چکا تھا اور اس کا نام ثمر تھا، سا سے ثمر تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب وہ گزری تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا، ثمر ثمر آواز دی تو وہ بکری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، برتن منگوایا، دودھ نکل چکا ہے پہلے ہی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے تھن پہ ہاتھ رکھا تو برتن دودھ سے بھر گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرابی کو، اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ دودھ دیا کہ پیو اس کو. انہوں نے پیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور پیو، انہوں نے اور پیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیو، تیسری دفعہ انہوں نے پیا، خوب سیر ہو گئے. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ یہ لو اور حضرت عائشہ کے پاس جاؤ.
فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا، انہوں نے بھی اس میں سے سیر ہو کے پیا۔ پھر ایک ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے پاس میں جاتا رہا اور سب نے سیر ہو کر یعنی خوب اس دودھ کو پی لیا۔ ایک برتن کے اندر یہ دودھ تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس اعرابی رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پلایا، پھر اس کے بعد خود نوش کیا، خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیا اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا کہ اب تم پیو۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کیسے عاشق کے رسول تھے، یعنی ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی پہ ناز کیسا تھا، یہ میں بھی بتاتا ہوں آپ کو اس واقعے کا آخری۔ وہ ایک مرتبہ یہ کسی مقام سے جا رہے تھے، جنگل سے جا رہے تھے، لشکر سے بچھڑ گئے تو جنگل میں سامنے شیر آ گیا، تو آپ نے اس شیر کو مخاطب کیا اور فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شیر کو عربی میں کنیت ہے اس کی ابو الحارث، تو کہا کہ اے ابو حارث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام۔ تو وہ شیر سر اس نے جھکا لیا اور دم ہلانے لگا اور آگے آگے چلنے لگا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کے، یہاں تک کہ آپ کو آپ کے لشکر میں واپس پہنچا دیا۔ یہ ان کا مقام تھا، مرتبہ تھا۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برتن مجھے دیا، دودھ تو پینا تھا اس میں سے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں نے کوشش یہ کی کہ جس مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ لگے تھے، کوشش کر کے اسی مقام سے پیوں۔ تو آپ نے پھر اس سے پیا اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ برف سے ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا دودھ تھا۔ تو سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے عشق کے، محبت کے کئی واقعات موجود ہیں۔ میں صحابہ کرام علیہ رضوان کا 4 دن سے تذکرہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کو نصیحت تھی وہ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو موسیٰ شریک رضی اللہ تعالی عنہ، کل سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سنا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی وصیتیں کی ہیں، ان میں سے ایک انتہائی اہمیت کی حامل آپ کا عمل بھی کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ کسی سے سوال یعنی کسی سے مانگنا نہیں، کسی سے کوئی چیز مانگنا نہیں۔ ان کی سیرت میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر اس طرح عمل کیا کہ اگر ان گھوڑے پہ بیٹھے ہوتے اور اس کا جو کوڑا ہوتا، چابک جو ہوتا، وہ گر جاتا تو آپ کسی کو بولتے نہیں کہ اٹھا کے مجھے دو، بلکہ خود نیچے اترتے اور اس کو اٹھا لیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی کہ میں نے کسی سے مانگنا نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں پر یہ وبا بھی بہت عام ہے، سوال کرنے کی، مانگنے کی۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں سے بلا ضرورت سوال کرتا ہے، یعنی اس کے پاس کھانا موجود ہے، اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، وہ کسی سے اگر مانگتا ہے، سوال کرتا ہے تو قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، یعنی ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہ آئے گا، کیونکہ بغیر کسی ضرورت کے سوال کرنا یہ حرام ہوتا ہے، مانگنا حرام ہوتا ہے، شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اور قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ کا جو کام ہے، زیادتی کا جو کام ہے، اس پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ اسی لیے علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے افراد کو دینا کہ جو مستحق نہ ہو، جن کو سوال کرنے کی اجازت نہ ہو، یہ حرام ہے۔ یعنی دینا عام طور پہ ثواب ہوتا ہے، مستحق کو دیں گے ثواب ملے گا، لیکن اگر غیر مستحق کو دیا تو ثواب نہیں بلکہ عذاب ملے گا۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لازوال محبت عطا فرمائے، آپ کا عشق عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات پر فرامین پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔